اور رسم اجرا کتاب خسر عارفان کی انتظار کیے بغیر پروگرام کے مطابق قرأت کلام پاک کے لیے آغاز کرنا چاہتا ہوں اور کروں گا کہ وہ قرأت کلام پاک سے آج کی مجلس کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین فرقوا دینهم وكانوا شیعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ورسم اجرا کتاب خسر عارفان تذکر اولیاء نقشبندیہ و قادریہ کی رسم اجرا اس مبارک تقریب میں جمع ہیں اور ہم بسط ادب اور احترام
مفتی اعظم استاد الاساتذہ حضرت العلامہ مفتی محمد عظیم الدین صاحب قبلہ صدر مفتی جامعہ نظامیہ، وہ پریزیڈنٹ آف انڈیا اوارڈی، اور صدر مفتی سابق صدر مسہر دائرۃ المعارف العثمانیہ، اپنی محبتوں اور سرپرستی کے ساتھ ہمیشہ ہماری ہمت افزائی کرتے ہیں، اور گنے چنے بلکہ علماء حق میں آپ کا شمار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تعبیر سلامت رکھے، اور ہمارے برادر طریقت حضرت مولانا ڈاکٹر محمد مصطفیٰ شریف صاحب بھی مدد الاولالی، صدر شعبہ عربی جامعہ عثمانیہ، ڈائریکٹر دائرۃ المعارف عثمانیہ بھی تشریف فرما ہے۔ اور ویسے آپ ڈاکٹر صاحب سے کوئی تعارف کے محتاج نہیں، جو ساری دنیا میں بھی آپ میڈیا کے ذریعے سے جانے پہچانے جاتے ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ ابھی کچھ لمحات میں شیخ الجامعہ حضرت العلامہ مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ تشریف لائیں گے۔ تو آئیے میں اس مبارک محفل کی آپ کو یہ بات شاید بھول جاؤں گا کہہ کر یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج ایک الحمدللہ اولیاء کرام کی بڑی سبان حیات کی بڑی مقدس کہیے برکتوں والی تذکرے کو آپ ضرور لیجئے، اور میں اپنے ساتھیوں سے اپنے دوستوں سے یہ ضرور کہوں گا کہ یہ کتاب کو لے کر گھر میں نہ رکھیں، روزانہ کم از کم ایک بزرگ کے حالات تو پڑھیے۔ کیوں کہ اولیاء اللہ کے تذکرے اللہ تعالیٰ نے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق 6 پارے اللہ والوں کے تذکروں پر مشتمل ہے۔ تو اولیاء اللہ کی صراط الذین انعمت علیہم کی جو ہم دعا کرتے ہیں، خالی دعا کرتے ہیں، اس پر عمل بھی ضروری ہے۔ ان لوگوں کے راستے پہ ذرا ان پر تم نے انعام کیا، تو یہ انعام یافتہ فہرست میں اگر ہم ان کے حالات سے باخبر ہوں تو ہمیں صراط مستقیم ملے گا، ہم پر بھی اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی۔ تو آئیے میں کانفرنس کو آگے بڑھاتے ہوئے الحاج غلام غوث نقشبندی صاحب سے التماس ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی ساتھ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں برا ہوں یا بھلا ہوں، میری لاج کو نبھانا۔ میں برا ہوں یا بھلا ہوں، میری لاج کو نبھانا۔ میں برا ہوں یا بھلا ہوں، میری لاج کو نبھانا۔ مجھے جانتا ہے ساجن تیرے نام سے زمانہ، مجھے جانتا ہے ساجن تیرے نام سے زمانہ۔ میں برا ہوں یا بھلا ہوں، میری لاج کو نبھانا۔ غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا۔ تیرے نام نے بنا دی میری زندگی فسانہ، تیرے نام نے بنا دی میری زندگی فسانہ۔ میں برا ہوں یا بھلا ہوں،
زمانہ چوکھٹ پہ آ گیا ہوں سرکار سن لو چوکھٹ پہ آ گیا ہوں سرکار سن لو میری دکھ بھری کہانی میرا دکھ بھرا فسانہ میں برا ہوں یا بھلا ہوں میری لاج کو نبھانا محفل سجی ہے تم سے کہیں تم چلے نہ جانا محفل سجی ہے تم سے کہیں تم چلے نہ جانا میری زندگی ہے تم سے کہیں تم بدل نہ جانا میری زندگی ہے تم سے کہیں تم بدل نہ جانا میں برا ہوں یا بھلا ہوں میری لاج کو نبھانا مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ میری زندگی ہے تم سے کہیں تم بدل نہ جانا میری زندگی ہے تم سے کہیں تم دوری مجھے جانتی ہے دنیا تیرا ہو گیا ہوں جب سے میرا ہو گیا زمانہ میں برا ہوں یا بھلا ہوں میری لاج کو نبھانا آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت فاتح نشاط سے کرنے کے ساتھ ایسا کرم کیا کہ طلب کے سوا دیا قدر کو مصطفیٰ نے سمندر بنا دیا قدر کو مصطفیٰ نے سمندر بنا دیا قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں پر ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ دل میں تمہیں رکھ لوں میرے آقا دل میں تمہیں رکھ لوں اے جلوۂ جانا دل میں تمہیں رکھ لوں دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا
یہ ہے میرا دیوانہ دل میں تمہیں رکھ لوں جس جہاں نظر آتے ہو سجدے وہی کرتا ہوں جس جہاں نظر آتے ہو سجدے وہی کرتا ہوں درشن کا تو درشن ہو درشن کا تو درشن ہو نذرانے کا نذرانہ دل میں تمہیں رکھ لوں دل کی دنیا کو سجاؤ آقا دل کی دنیا کو سجاؤ آقا دل کی دنیا کو سجاؤ آقا دل کی دنیا کو سجاؤ اپنی الفت میں جلاؤ آقا اپنی الفت میں جلاؤ آقا فکر دنیا میں نہ آنسو نکلے فکر دنیا میں نہ آنسو نکلے اپنی الفت میں رلاؤ آقا اپنی الفت میں رلاؤ آقا جتنے مومن ہے پریشان آقا جتنے مومن ہے پریشان داتا سب کی بگڑی کو بناؤ آقا سب کی بگڑی موضوع حاضرین کرام ہم بسط ادب اور احترام تعظیم اور تکریم کے ساتھ استقبال کرتے ہیں آج کے نگران کانفرنس حضرت العلامہ مفکر اسلام استاد الاساتذہ مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہم امد اللہ حیاتہ للاسلام والمسلمین شیخ الجامع نظامیہ اور مسلم پرسنل لا بورڈ بلکہ میں کہوں گا کہ یہ علماء کرام مستغنی عن القابات ہیں جتنے القابات بھی اس سے ہم یاد کریں کم ہیں ان کی خدمات علمی دینی روحانی سماجی بے شمار خدمات پر محیط ہے اور میں نے حضرت سے وعدہ کیا تھا کہ حضرت کو بلا تکلیف دیے آپ جب بھی تشریف لائیں گے ان حضرات کا ایک ایک سیکنڈ بھی قیمتی ہے علماء ربانیین کے بے شمار جامعہ نظامیہ کی بے شمار خدمات اور ایک عالمی مثال کے ذریعے سے افق دنیا پر جامعہ نظامیہ اپنی علمی روحانی فیضان سے چمک رہا ہے پھر بھی ہماری عوامی جلسوں میں آپ قدم رنجہ ہو کر ہماری ہمت افزائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عالم اسلام پر اور ہم تمام پر قادر سلامت رکھے معزز حاضرین کرام آج کی ہماری مبارک تذکرۃ الاولیاء کانفرنس اور رسمی اجرا کتاب قصر عارفان یہ دراصل یہ میرے مربی بے بدل بلکہ کہوں کہ میرے آقا و مولا
حضرت ابوالفدا علیہ رحمت و رضوان نے ایک 8-10 سال کی بات ہوگی کہ حضرت نے فرمایا تھا سعید آباد میں بخاری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس شریف کے موقع پر کہ قادری سلسلے کے ہمارے اولیاء کے حالات کو جمع کرو، مگر کاریگری سستی رہی۔ نقشبندی عالیہ کا تو ہمارے دادا پیر محدث دکن نے جمع کر دیا تھا گلزار اولیاء کی شکل میں، اسی کو ہم حضرت کے فیضان کو عنوان بنا کر سلسلے نقشبندیہ اور قادریہ، یہ دونوں قریب میں سمجھتا ہوں کہ سلسلے نقشبندیہ کے 38 اولیاء کرام کے حالات ہیں اور قادری سلسلے عالیہ کے تقریباً 35 سے زائد ہیں، تو قریب 73 اولیاء کرام کے حالات اس میں جمع ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی اس توفیق پر یہ عاجز لاکھ کروڑوں شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اولیاء کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو محبوب بنانا چاہتا ہے، محبت کرنا چاہتا ہے، کرتا ہے، تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے۔ دعا جبریل، کہتا ہے کہ بلا کر کہ جبریل دیکھو فلاں علاقے کے فلاں بندہ ہے، میں اس سے محبت کر رہا ہوں۔ اب جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں باری تعالیٰ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبریل تم بھی محبت کرو۔ پھر کیا حکم ہے؟ تو آسمان پر سب فرشتوں کو اعلان کر دو کہ اللہ فلاں بندے کو فلاں مقام کا چاہتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں۔ سب آسمان کے فرشتے اس بندے کو چاہنے لگیں، پھر وہ محبت زمین پر ڈال دی جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، فلاں علاقے کا فلاں بندہ اللہ کا ولی ہے۔ سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ فلاں علاقے کے فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایک ولی کے واسطے اللہ تعالیٰ فرماتا، اللہ چاہتا ہے، جبریل چاہتے ہیں، تمام ملائکہ چاہتے ہیں اس بندے کو، زمین کے سب لوگوں کو محبت ان کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ تو جب ایک اللہ کے ولی کا یہ حال ہے تو اب یہ یہاں تو سمندر ہے اولیاء کا، اولیاء کا ایک کاروان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے کتنے لوگ ہوں گے جو یہ بھی یہ فہرست میں جو ہمارے شجر عالیہ نقشبندیہ قادریہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا ہوگا اور ہم ان کو اگر چاہتے ہیں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ حضرت مولانا فقیہ الاسلام ابو الوفا صاحب علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ دیکھو خاتمہ چاہتے ہو تو اولیاء کے ساتھ ہو، اچھا خاتمہ چاہتے ہو، برا خاتمہ چاہتے ہو تو ان کی گستاخی کو، یہ دونوں تمہارے سامنے۔ اور اولیاء کے تذکرے تو بہت ہیں، آپ ان احادیث کو سنے ہیں کہ ان ذکر الصالحین فتنزل الرحمۃ، صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ دوسری حدیث پاک شیخ الاسلام بنی جامع نظامیہ نے انوار احمدی میں جمع کیا، ذکر الصالحین کفارۃ، صالحین کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آج کے ذکر صالحین میں یقیناً ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اس کتاب کو بھی ہم نے قصر عارفہ، میں بہت ہی شکر گزار ہوں میرے برادر طریقت مولانا ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب کا۔ ہم اس کے نام کی تجویز کر رہے تھے، مولانا سے مشورہ کیا، کبھی قصر اولیاء آیا، کبھی کاروان اولیاء آیا، آخر میں انہوں نے کہا کہ ہمارے سرکار نقشبند کی خانقاہ کا نام خود قصر عارفہ ہے، کیوں نہ رکھ لیا جائے؟ جبکہ حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خلیفہ اجل حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کل بخارا میں جا رہے تھے تو ایک ایسے مقام پر جو ویران تھا اس کا نام تھا خسرت ہندوان۔ تو حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ نے بابا امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ دیکھو یہ جگہ اللہ والے کی خوشبو آ رہی ہے، جو تم سے فیض پائے گا وہ تم سے فیض پائے گا اور اپنا فیض ساری دنیا میں پھیلائے گا۔ وہ تھے سرکار خواجہ نقشبند کی طرف اشارہ۔ تو ہم نے تبرکاً اس کو نام کو، میں ہمارے ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب کو میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نام تجویز فرمایا۔ بہت سے نام تھے تو
تو اس کو ایک نام یہ بھی آیا، تو میں بلا تاخیر کیونکہ علماء کرام موجود ہیں، میں مولانا نصیب الدین نقشبندی صاحب آئیے جو سجادہ نشین ہے اجمیر شریف کے، وہ آپ کے داماد بھی ہیں آپ، اور علمی خدمات آپ کے دائرہ بہت وسیع ہے، میں بہت ہی شکر گزار ہوں ان کا۔ تو میں آئیے میں بلا تاخیر اور تخصیص اس مقدس فریضے کو پہلے انجام دے دوں، اور یہ نہیں کہ حضرت شیخ الجامعہ دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے پاس احناف کے پاس تقدیم ساتھی جائز ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ نگران جلسہ کو آخری میں سنا جاتا ہے، سب لوگ بیزار ہو کے چلے جاتے ہیں، اور پھر یہاں اول و آخر بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے۔ تو میں اس مقدس فریضے کے لیے جو کتاب کی رسم اجرا ہے، میں علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کی رسم اجرا انجام دیں۔ گرام شیخ الجامعہ کا انشاءاللہ خطاب ہوگا، اور حضرت مفتی اعظم دامت برکاتہم کی دعائے عظیم ہوگی، پھر انشاءاللہ پروگرام اپنا جاری رہے گا۔ آپ تھوڑا ہٹ جائیے بھائی۔ بڑی محبت ہے، ہم گیا تھا نا۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم کی توبہ کب قبول کیا؟ جب آپ اسلام کی یہ وساطت فقیر اسلام حضرت العلامہ مولانا علی احمد صاحب شیخ الجامعہ جامعہ سے عارفہ صاحب کی رسم اجرا انجام دیں۔ بھائی تھوڑا متا تھوڑا سا پچھڑے پورے بھائی تھوڑا
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وانزل علينا بركاتك ولا تنسنا ذكرك. وصل على خير خلقك سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. दामद बरकातुहू की दुआ शरीफा के बाद मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ निगरानी कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा मुफक्किर इस्लाम उस्ताद असातिज़ा मुफ्ती खलील अहमद साहब के खिलाफ अमदल्लाहु हयातुहू लिल-इस्लामी वल मुस्लिमीन यकुल जामिया से अदबन इल्तिमास करने चला हूँ कि वो अपने सदारती खिताब से अवलन सामाईन को सरफराज। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिही अकरमीन अजमईन अम्मा बाद। बुजुर्गान मिल्लत बिरादरान अजीज, आप हजरात इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि कुरान मजीद की हिदायत के लिए नाज़िल की गई किताब है और अहादीस शरीफा भी हिदायत ही का सरचश्मा है। कुरान मजीद में और अहादीस शरीफा में कई तस्वीरें मिलते हैं। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के तस्करे हैं, औलिया अल्लाह के तस्करे हैं, दूसरी कौमों के उनके हालात वाक़ियात इसके तस्करे हैं। इसी तरह अहादीस शरीफा में भी जो है मुख्तलिफ तस्करे मिलते हैं। तो तस्करा जो किया जाता है उसकी वजह ये बताई गई कि पढ़ने वाला अगर कोई तकरीर के तौर पर तस्करा कर रहा है तो सुनने वाला कोई तकरीर को पढ़ रहा है तो उसके दिल में जिसका जिक्र किया जा रहा है उसके खूबियों का, उसके कमालात का असर मुरतब हो और वो भी उसी रास्ते को अख्तियार करे। यही तस्करा का मकसद है। वरना खाली जिक्र कर देने से, तारीखी नौयत से जिक्र करने से कोई मकसद नहीं होता और ये तारीख का काम है। लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में तस्करे का मकसद ये है। और इसी तरह बताया गया क्योंकि तस्करे में कई चीज़ें आती हैं जो उनकी ज़िंदगी में पेश आए, मुख्तलिफ वाक़या उसका तस्करा किया जाता है। बाद वक्त सिर्फ नफ्स से वाक़े को बयान किया जाता है कि ऐसा हो। बाद वक्त तस्करा निगाह जो है उसके असबाब व इलल से भी बहस करता है कि ये वाक़या पेश आया तो क्यों पेश आया, इसके असबाब क्या है, फिर इसका माबाद नतीजा क्या निकला, इससे भी बहस करता है तस्करा निगाह, ताकि पढ़ने और सुनने वाले को उसकी तमाम हकीकत मालूम हो जाए। और आप जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपने महबूबीन का तस्करा भी महबूब है। चुनाचे सभी जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस उम्मत पर शब क़द्र की जो नेमत अता फरमाई इस उम्मत को, उसका सबब क्या है? तो हर हदीस का पढ़ने वाला, सीरत का पढ़ने वाला, तारीख का पढ़ने वाला यही कहे
کہ سابقہ امت کے اولیاء میں سے ایک ولی کا تذکرہ اس کا سبب بنا کہ سابقہ امت میں ایک اللہ کا ولی ایسا گزرا، اس کی وجہ سے صحابہ کرام کے اندر ایک رش کی کیفیت پیدا ہوئی۔ پھر اللہ نے اور اپنی 1000 اولاد کو خدا کی راہ میں قربان کیا ہے، شہید کیا ہے، تو ہم تم کو اس سے بڑھ کر نعمت عطا کرتے ہیں کہ وہ یہ کہ یہ شب قدر جو چند گھنٹوں کی رات ہے، اگر اس کی تم قدر کریں تو پھر وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور یہ نعمت قیامت تک باقی رہنے والی نعمت ہے کہ 1 سال کے لیے شب قدر نہیں دیا، 2 سال کے لیے۔ پھر اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ اصحاب کہف کا قصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا۔ سبھی جانتے ہیں کہ اصحاب کہف نہ کوئی فرشتوں کی جماعت تھی، نہ کوئی انبیاء کی جماعت تھی، بلکہ وہ ایک اللہ والوں کی جماعت تھی۔ اس میں اللہ نے جو ہے ان اللہ والوں کے ساتھ رہنے والے کتے کا بھی ذکر کیا کہ وہ تو اللہ والے تھے، لیکن ان کی صحبت میں یہ کتا بھی رہتا تھا۔ تو اس کا ذکر قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ وہ آیا کیوں، رہا کیوں۔ پھر مفسرین اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصحاب کہف کے کتے کو بشکل انسانی جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ نعمت، یہ دولت جو ہے نہ عبادت کی وجہ سے ہے، نہ علم کی وجہ سے ہے، نہ کسی اور کی وجہ سے، کیونکہ اس کی ذات نہ عبادت کے لائق ہے نہ علم کے لائق ہے، بلکہ یہ فیضان اللہ والوں کی صحبت کا فیضان ہے، یہ بتلایا۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب مبین میں حضرت آصف بن برقیہ جو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار کے ایک اہم رکن تھے اور اللہ کے ولی تھے، کہ بلقیس کا جو تخت ہزاروں میل دور تھا، اس کے بارے میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے کوئی لانے والا، تو قرآن کہتا ہے کہ ایک جن اٹھ کے کہتا ہے کہ آپ کا یہ دربار ختم ہونے سے پہلے اس تخت کو میں یہاں لا لوں گا، حاضر کر دوں گا۔ یہ جن کا جو ہے اقرار ہے، اعتراف۔ اس کے بعد اللہ کے ایک ولی حضرت آصف بن برقیہ اٹھے اور کہنے لگے کہ آپ پلک جھپکنے سے پہلے میں بلقیس کے تخت کو حاضر کرتا ہوں۔ تو اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ تذکرہ قرآن جو کر رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پہلے اصحاب کہف کے تذکرے میں بتلایا کہ دیکھو اللہ والوں کی صحبت کا فیضان کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھ لو۔ پھر اس کے بعد حضرت آصف بن برقیہ کے واقعے کو بیان کر کے یہ بتلا رہا ہے کہ اللہ کے ولی کی قوت کیسی ہوتی ہے، اس کو سمجھ لو۔ تو وہاں صحبت کو بتلایا اور یہاں قوت کو بتلایا۔ پھر قوت بھی ایسی بتلایا کہ ساری دنیا مل کر آج بھی اس ترقی کے زمانے میں ہزاروں میل دور کا تخت بغیر کسی اسباب، بغیر کسی جو ہے دنیاوی وسائل کے ایک لمحے میں حاضر کر دے، آج بھی دنیا کی کوئی طاقت اس کی حامل نہیں ہے۔ کوئی سائنس اتنی ترقی ابھی نہیں کری کہ ایک ہی لمحے میں تخت کو لا لے، ایسے تو بتلایا کہ ساری دنیا جس سے عاجز ہے وہ میرے ولی کے پاس ایک معمولی چیز ہے۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
اپنے کلام پاک میں نیک بندوں کا ذکر اسی طرح کیا. پھر یہ بتلایا کہ دیکھو اللہ کے جو ولی ہیں ولایت میں مرد عورت دونوں برابر ہیں، شریک ہیں. نبوت و رسالت میں صرف مرد ہی خاص ہیں، عورت نبی و رسول نہیں ہو سکتی. لیکن ولایت میں، صحابیت میں عورت اور مرد دونوں بھی شریک ہیں. چنانچہ حضرت مریم کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کرتا ہے کہ یہ کرتا ہے کہ ان کے پاس غیر موسمی میوے موجود رہتے تھے ہمیشہ، جبکہ کسی اور کو، بڑے سے بڑے حاکم کو، بادشاہ کو وہ نعمت نہیں مل رہی تھی جو حضرت مریم کے پاس موجود تھی. تو حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے انا لکی ھذا، کہ بھئی یہ تمہارے پاس آئے کہاں سے رہے ہیں، جبکہ دولت مند آدمی بھی نہیں پا سک رہا، حاکم بھی نہیں پا سک رہا تمہاں. تو حضرت مریم کہتی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے. تو بتلا رہا کہ دیکھو اللہ اپنے نیک بندوں پر جو انعام فرماتا ہے، فضل فرماتا ہے، تو اس کی نوعیت و کیفیت ایسی ہوتی ہے. تو اس طرح سے میرے بزرگ اور دوستو، یہ اللہ والوں کی صحبت کا فیضان اور اس کے کیفیات آپ نے سماعت فرمائے. اب یہ کتاب جس کا ابھی رسم اجرا عمل میں آیا، عزیز محترم ہمارے بشیر الحق صاحب، شہید اللہ بشیر صاحب نے جس کو ترتیب کیا ہے، یہ ہمیشہ اپنے سلسلے کے کام اور اس کی ترویج و اشاعت میں مصروف رہتے ہیں. اسی سلسلے کی کڑی یہ کتاب بھی ہے کہ تاکہ اس سلسلے عالیہ کے بزرگوں کے حالات اگر مریدین، متوسلین اور وابستگان واقف ہو جائیں، پڑھ لیں، تو ان کی زندگی میں ایک اچھا خاموش انقلاب آ سکتا ہے. اسی غرض سے کتاب لکھی گئی. میں مبارکباد دیتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو قبول دوام عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و آلہ الطیبین و اصحابہ الاکرمین اجمعین. عمدۃ المحدثین حضرت العلامہ استاد الاساتذہ مولانا محمد خواجہ شریف صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ، جو باوجود اپنی مصروفیات کے ہماری اس محفل میں بلکہ ہماری سرپرستی فرماتے رہتے ہیں. آپ حضرات بلکہ خوش نصیب ہیں. میں ضرور کہوں گا کہ آج عالم اسلام کی جو سرکردہ اور صف اول کے علماء کی یہ ہستیاں ہیں، ان کو دیکھ لینا بھی عبادت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھو، یہ بھی عبادت ہے. علماء کے چہرے کو دیکھو، صالحین کے، یہ بھی عبادت ہے. کعبۃ اللہ کا طواف، وہاں کے اب ایسے مقدس اور مکرم علماء کرام ہیں جو اپنا وقت عزیز جسے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ ومحبیہ وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین اجمعین. اما بعد، فقد قال سبحانہ وتعالی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بزرگان محترم، معزز حاضرین اور محترم سامعین، یہ کانفرنس ہے تذکرۃ الاولیاء.
اولیاء کرام کا تذکرہ کہتے ہیں ایسے احوال کا ذکر اور ایسی سیرت کا بیان جس سے انسان کو، سننے والے کو نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ اب کسی بھی انسان کی زندگی بہت لمبی ہے، 50 سال، 70 سال، 100 سال، اس کی زندگی کے احوال حالات اگر ہم بیان کرتے رہیں تو یہ تعریف ہو سکتی ہے۔ اس کو تذکرہ نہیں بولتے، تذکرہ ایک خاص اصطلاح ہے، اس کے معنی ہیں زندگی کے ایسے احوال، زندگی کی ایسی کیفیتیں جس سے سننے والے کو، دیکھنے والے کو نصیحت حاصل ہو۔ تو یہ اولیاء کرام کا تذکرہ ہے۔ اولیاء ولی کی جمع ہے۔ ولی کے بہت معنی آتے ہیں۔ ولی کے معنی ہیں وہ جو اللہ کے قرب میں رہتے ہیں، اور ولی کے معنی ہیں وہ جو بندگان خدا کو اللہ کے قرب میں پہنچاتے ہیں، اور ولی کے معنی ہیں وہ جن کو اللہ کی مدد ہے، اور ولی کے معنی ہیں وہ جو بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ ولی کے بہت معنی آتے ہیں۔ ولی کے معنی ہیں وہ جو اللہ کا محبوب ہے، اور ولی کے معنی ہیں وہ جو مخلوق کا، خالق کا محبوب ہے۔ تو خالق بھی اس کو اپنا محبوب بنایا، اور یہ بھی اللہ کو اپنا محبوب بنایا۔ تو یہ تذکرہ ہے اولیاء کا، اور اس کی کانفرنس، اس کا جلسہ ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام جو دنیا کے اندر پھیلا ہے، ہمارے اس ہندوستان کے اندر اسلام آیا ہے، اور خاص طور پر ہمارے اس علاقوں میں جو اسلام پھیلا ہے، یہ حقیقت ہے بالکل ایسا جیسا دوپہر کے وقت میں سورج نصف النہار پر ہوتا ہے، اور سورج ڈوبنے کے بعد جیسے اب اس وقت رات کہلاتی ہے، بالکل یہ پکی حقیقت ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، دو باتیں نہیں ہو سکتی۔ جو کچھ بھی اسلام پھیلا ہے وہ صرف اولیاء کرام سے ہی پھیلا ہے۔ بس آپ دیکھتے ہیں میری زندگی کو دیکھے، میں خود اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں، یا پھر ہر شخص اپنی زندگی کو دیکھتا ہے۔ ہمارے کتنے وعد ہوتے ہیں۔ ابھی ہمارے مول صاحب بیان کر رہے تھے، شہید اللہ صاحب، صبح سے شام تک ہمارا ایک مصروف پروگرام ہے۔ یعنی واقعتاً یہ حقیقت ہے، 5 منٹ ملنے کے لیے کوئی شخص میرے پاس آتا ہے تو میں فکر مند ہوتا ہوں کہ کیوں آ گئے ہوں، 5 منٹ میرے ضائع ہوں گے کیا۔ تو اتنا مصروف ہمارا واقعتاً وقت ہے یہ، ہم اس میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں سوچتا ہوں کیا کبھی میں اپنی اس پوری زندگی کے اندر 75-76 سال کی زندگی ہو رہی ہے، اس زندگی کے اندر کتنے لوگوں کو میں مسلمان بنایا؟ تو نہیں تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم سے اسلام نہیں پھیلا۔ کون آدمی ہے جو اٹھ کر کھڑے ہو کر بول سکے کہ میں اتنے لوگوں کو مسلمان بنایا، اتنے لوگ مجھ سے مسلمان ہوئے، اسلام پھیلا؟ یہ بڑی محتاط بھی تعداد، 1-2 تو ہوئے ہوں گے، ہوتے ہی رہتے ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اعتبار اس وقت ہوتا ہے جبکہ عدد ملحوظ ہو، ایک بڑی تعداد ہو تو اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے ایسے، کسی کو ایسی ہمت تو نہیں ہو سکتی اور کوئی غلط تو نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ پھیلا کیسے اسلام؟ یہ اسلام صرف اولیاء کرام سے پھیلا ہے۔ اور پھر خاص طور پر میں کبھی تقریر بولتا ہوں، اب یہ تو وہ جلسہ بھی نہیں ہے اور مجھے اتنا بالکل مختصر وقت میں چلے جانا ہے۔ میں یہ بولتے رہتا ہوں کہ یہ جو سلاسل ہیں اولیاء کرام کے، اولیاء کرام کی قسمیں ہیں، جیسے علماء کی قسمیں ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، اور ادباء ہیں، شعراء ہیں، اور کیا کیا علماء کی قسمیں ہیں، اور کوئی علامہ ہے، کوئی فہامہ ہے، کوئی عبقری شخصیت کا حامل ہے، کوئی کچھ علماء کی قسمیں بنا ایک لمبی فہرست ہے۔ اولیاء کرام کی بھی فہرست ہے، بہت بڑی فہرست ہے اولیاء کرام کی۔ اولیاء کرام میں ابدال ہیں، اولیاء کرام میں نجبا ہیں، اولیاء کرام میں عقلا ہیں، اولیاء کرام میں اقطاب ہیں، اغواس ہیں، اور کیا کیا ایک لمبی بڑی فہرست ہے اولیاء کرام۔ ان اولیاء کرام کے جو سلاسل ہیں، ان سلاسل میں سے ہر سلسلے کی ایک خصوصیت ہے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ ہے، اس کے کیا کہنے ہیں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے، اس کی کیا شان ہے آپ جانتے ہیں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ جو ہے بس اس کا کیا کہنے صاحب، اور سلسلہ عالیہ سہروردیہ ہے۔ تو یہ جو سلاسل ہیں، ہر سلسلے کی ایک خاص خصوصیت ہے، اور اس سلسلے کو تھوڑا سا بھی آپ نظر انداز کر دیں تو اس خصوصیت سے آپ دور ہو جاتے ہیں۔
हर सिलसिले की इतनी ज़रूरत है जितने सिलसिले कादिया की ज़रूरत है, चिश्तिया की ज़रूरत है, नक्शबंदिया की ज़रूरत है, हर सिलसिले की इतनी ज़रूरत है। किसी सिलसिले को कम, किसी को ज़्यादा नहीं बोल सकते आप। ये सब ऐसे हैं जैसे बेहतरीन आला दर्जे का दूध है, कोई हरी शीशी में है, कोई पीली शीशी में है, कोई सफ़ेद शीशी में, कोई किसी शीशी में, सबके रंग अलग अलग नजर आते हैं, वही खाली बेहतरीन दूध अंदर। तो ये अब हम इसको सामने रख के आप सोचते चले जाएं औलिया किराम से कैसे इस्लाम फैला। मैं सिर्फ एक बात आपको बोलते हुए, सीरत तज़किरे औलिया किराम है, हजरत बंदा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को देखो, जिनका महीना अभी चल ही रहा है ना, जब चल रहा है, तो उनके उनकी सिर्फ एक सीरत देख लो उनकी, तो क्या उनके बड़े बड़े वाद हुए, बड़ी तकरीरें नहीं, नजर नहीं आता। अगर होता तो लिखा जाता था वो, लेकिन क्या हुआ, उनसे हजारों तो कम है, लाखों की तादाद में लोग मुसलमान हो गए। उनकी जिंदगी के अंदर मुसलमान, कैसे मुसलमान हुए, उनका तज़किरे से मुसलमान हुए। ये है तज़किरा, इसको कहते हैं तज़किरा, जिससे लोगों को नसीहत मिलती है। आपको मालूम है उनका मशहूर तरीन वाक़या जो है, निकले वो अजमेर शरीफ से दिल्ली को जाने के लिए, दिल्ली को जा रहे हैं, लोगों को मालूम हुआ कि हजरत तशरीफ ला रहे हैं, दिल्ली को जा रहे हैं। हजरत कोई बड़ा बात नहीं करते थे, कहीं गलत नहीं करते, लेकिन लोगों को मालूम हो रहा था कि हजरत तशरीफ ला रहे हैं। लोग देखने के लिए, मुसलमानों से ज़्यादा भी इस्लाम को उतना नहीं फैला था, हर तरफ गैर मुस्लिम थे, उनके महल्ले थे, उनकी दुकानें थी, उनके मकानात थे, उनके शहर थे। उनको मालूम हुआ कि ऐसी शख्सियत जा रही है, तो देखने के लिए जो आए तो मुसलमान होते चले गए। एक सफर में दिल्ली के कोई किताब खाली नहीं है इस वाक़े से कि 90,000 लोग मुसलमान हो गए। तो ये तज़किरे औलिया कॉन्फ्रेंस है। और अभी जैसा आप फरमा रहे थे कि मौजूदा इस दौर के अंदर जो इल्हाद है, बेदीनी है, मुबारकबाद देता हूँ हमारे शहीदुल्लाह बशीर साहब को और उनको जो इसमें ताउन करते रहते हैं, और ऐसे कॉन्फ्रेंसों का बड़ा फ़ायदा है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस कॉन्फ्रेंस में हाज़िरी को और उन तमाम औलिया किराम के सत्ते में कबूल फरमाए। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। समंदर को कूजे में जमा करने उम्दुल मुहद्दिसीन दामत बरकातुहुल हुस्सिया ने अपने जवामीउल कलीम की शक्ल में अल्फाज कम माना ज़्यादा हमको सैराब कर रहे थे। मैं इंतहाई हजरत के इस मुबारक खिताब पर बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको ताजिर आलम इस्लाम पर कायम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। दाई जलसा मौलाना शहीदुल्लाह बशीर साहब, मौलाना प्रोफेसर मुस्तफ़ा शरीफ साहब, दीगर उलमाए किराम, अहले सिलसिला सामीन निज़ाम, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मौलाना शहीदुल्लाह बशीर साहब ने एक किताब औलिया किराम के हालात वाक़यात के बयान में तारीफ की है। दरअसल इनको आदत हो गई है कुछ ना कुछ लिखने की, तो इतने मसरूफ़ हो गए कि अल्लाह ताला इनसे काम ले रहा है। कभी दलाइलुल खैरात, कभी कुछ दूसरा, कभी ये, कभी वो, कभी सिलसिले के तज़किरे। अब क़स्र आरिफा तामीर करें, क़स्र बोलते हैं महल को, आरिफों का महल तामीर करने वाला भी आरिफ होता है अरब। हमारे एक उस्ताद को एक साहब जाके बोले आप वली हैं, लोग जानते हैं, उनको बोलते तो हमारे शेखुल जामी साहब अभी जो गए उनके वालिद का किस्सा है। तो एक बुजुर्ग बोले आप वली हैं, तो मुझसे साहब ज़रा अपना मुंह नज़दीक ले जाए, कहें बोले वली रा वली मिशिना से, बोले वली को वली पहचानता बोले। चलो क़स्र आरिफा तामीर कर रहे हैं, इनका भी कहीं क़स्र बनता ही।
کسی نہ کسی جگہ. ہم بھی امیدوار ہیں، پہلے بول دیے ہم. اب جیسا کہ آپ سماعت فرمائے کہ ولی کے کئی معنی ہیں ہر اعتبار سے. ولی وہ ہے، میں ایک معنی بیان کرتا ہوں، ولی وہ ہے جو دوزخ سے نکالے اور جنت میں داخل کر دے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو یہ خبر دیا ہے جنت سے نکالنا، دوزخ میں داخل کرنا. اس لیے لوگ سلسلوں میں پیران کبار کو تلاش کرتے ہیں، کامل پیر کو، اس کے اندر یہ قوت رہتی ہے. جب دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل کرنے کا پاور ہے اس کے پاس، تو دنیا میں بھی وہ گندگیوں سے پاک کر کے اسے اعلیٰ مقام پر پہنچاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حاضر ہوتے. اگر کوئی غلطی ہو جاتی، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تو دربار رسالت میں آتے تھے. حالانکہ صحابہ میں اور بھی بڑے بڑے صحابہ تھے، کسی کا نہیں جاتے، اردو کا جاتے. آ کے کیا عرض کرتے تھے؟ یا رسول اللہ طاہر، مجھے پاک کر دیجیے، آپ مجھے پاک کر دیجیے. حالانکہ پاک کرنے والا طاہر تو اللہ ہی ہے نا، لیکن صحابہ یہ عرض کرتے ہیں رسول اللہ آپ مجھے پاک کر دیجیے. تو آپ وہی سلسلہ دیکھو، نبوت کا فیض ولایت کی شکل میں جاری ہے. علم نور ہے، اور نور کو جس کا سینہ منور ہوتا ہے وہی وہ نور کو پہچانتا ہے. دوسرا آدمی مشکل ہے. اگر کسی کو علم حاصل کرنے کا موقع نہ ملے تو کیا اللہ کی معرفت اس کو حاصل نہیں ہوئی کیا؟ بولے ٹھیک ہے، طریقہ اور ایک بھی ہے اللہ کو پہچاننے کا. کیا ہے صاحب؟ تو بولے علم حاصل نہیں کرے تو جو لوگ اللہ کو پہچانتے عارف عرفان والے، ان کی صحبتوں میں وہ آ جائے گا، خدا کی معرفت حاصل ہو جائے گی. تو لوگ اولیاء کی صحبتیں تلاش کرتے ہیں. اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. آپ اتنا آسان نہ سمجھو ان کی صحبت. جونیئرس کو ہم پہلے بلاتے ہیں، سینئرس کو بعد میں بلاتے ہیں، لیکن ہماری شروع رفتار ہی کچھ عجیب ہے. دیکھا گیا تو حضرت کامل علیہ رحمہ کا ایک مصرع یاد آتا ہے، سب تو کر کے دیکھا یہ بھی کر کے دیکھ. تو سب تماشے کر کے دیکھا یہ بھی تماشا کر کے دیکھ. پورے سینئر علماء اور مشائخ پہلے آ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی عقیدت کا اظہار ہو رہا. ہم لوگ جوڑے گھوڑے کی رقم کر کے شرم نہیں آتی ہم کو. گاڑی ہونا، گھوڑا ہونا، بنگلہ ہونا، 50,000 ہونا، شادی میں کھانا ہونا، بھیک ڈالنا ان کو. وہ لوگ کیا آ رہے ہیں؟ کھانا نہیں ہونا، پیسے نہیں ہونا، گاڑی نہیں ہونا، خالی بچی کو دے دو، پورے خرچے کے ساتھ کر رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں آنے والا کون سا سلفی ہے، کون سا وہابی ہے. بلکہ میں ایک اور ایک کیس بتا دیتا ہوں، میں نے پڑھانچوروں میں یہ بات دیکھی ہے. ایک قادیانی آ گیا. اللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلمناہ من لدنا علما. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ایک 4 اشعار کیونکہ نعت شریف کا ذکر آ گیا تھا تو وہ 4 اشعار سے ہی میں آغاز کر رہا ہوں.
یہ دل حضور پہ قربان نہیں تو کچھ بھی نہیں، زمین پہلے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، زبان سے لاکھ کہو لا الہ الا اللہ، محبت شہ ذیشان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اللہ عین ایمان ہے، ہزار کچھ ہو ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، نظر ملی ہے فقط دید مصطفیٰ کے لیے، نظر ملی ہے فقط دید مصطفیٰ کے لیے، نگاہ جلوہ بدامہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، چلے ہیں آپ یہ کس کی تلاش میں کامل، چلے ہیں آپ یہ کس کی تلاش میں کامل، خود اپنے آپ کا عرفان نہیں تو کچھ بھی نہیں، مطلب کر کے دیکھا کر کے مطلب کر کے دیکھا، اپنا کر کے دیکھا، کے تحفظ کے لیے اور ایمان کی پختگی کے لیے، اولیاء کرام سے وابستگی پیدا کرنے کے لیے زمین پر سبا قادری تشریف لائے، سبا کہتے ہیں سات قادری جو پیران پیر کے صاحبزادگان سے تعلق رکھتے تھے اور نسبی تعلق رکھتے تھے، آج دکن کی سرزمین پر وہ 7 صاحبزادگان نہ صرف آرام فرما ہیں بلکہ اپنی عرفانیات سے وابستگان سلسلہ کو فیضان پہنچاتے رہے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے، ان 7 سبا قادری کا نام میں آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر رہا ہوں، اس واسطے کہ بات لمبی ہو جاتی، حضرت معشوق ربانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میرا حسینی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبداللطیف لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو یہاں حیدرآباد میں اور ورنگل میں اور کرنول میں آرام فرما ہے، اور دیگر 4 حضرات بھی دکن کی سرزمین پر آرام فرما ہیں اور پیران پیر کا فیضان سب کو بانٹ رہے ہیں۔ وہ ساری باتیں آپ کو قصر عالمہ سے ملے گی۔ ایک بات عرض کرتے ہوئے رخصت ہوتا ہوں، ابھی جیسا کہ مولانا بشیر صاحب نے فرمایا، اسی کی توضیح میں یہ جملہ عرض کر کے رخصت ہوتا ہوں۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ عالم جو ہوتا ہے اس میں کسی کی تنقید اور تنقید نہیں ہے، بلکہ جو کتاب میں لکھی گئی بات وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ عالم جو ہوتا ہے وہ مخاطب کو یا اس کے سامنے والے کو عقل سے خاموش کر دیتا ہے، عقل سے خاموش کر دیتا ہے، اور عالم جو ہوتا ہے وہ اپنے سامنے والے کے دل کو مطمئن کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ابھی آپ حضرت العلامہ خوبل پاشا صاحب قبلہ دامت برکاتہم سے ان کے عارفانہ خطاب سے سماعت فرما رہے تھے، اور پھر مجھے وہ پھر کامل صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں، سب تماشے کر کے دیکھا یہ بھی تماشا کر کے دیکھ، تو یہ بیان بالکل مختلف النوع، اور میں پھر آپ سے یہ ضرور کروں گا۔ شیخ مجددی ترکستان کے بڑی سلسلے عالیہ مجددیہ کی خدمات انجام دیتے ہیں، میں ادب التماس کر رہا ہوں کہ وہ اپنے ارشادات سے ہم سامعین
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سب سے پہلے میں حضرت مولانا شہید اللہ بشیر صاحب دامت برکاتہ العالیہ مبارکبادی دیتا ہوں قصر عارفان کی رسم اجرا پر. اللہ سبحانہ و تعالی اولیاء اللہ کے تذکرے کو تابع حیات تک باقی ہے اور ہم تمام لوگوں کے لیے باعث برکت اور رحمت کا دریا رواں ہے. اس کتاب میں قادریہ اور نقشبندیہ سلسلے سے وابستہ اولیاؤں کے تذکرے موجود ہیں. دراصل کوشش اور کاوش ایسی خدمات سے منشا اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو نسبت نہیں رکھتے وہ نسبت والے بن جائیں اور جو نسبت رکھتے ہیں وہ اپنے مقام سے اور آگے چل کر رہیں. اولیاؤں کے تذکرے سے مراد یہی ہوتی ہے کہ عوام الناس میں بالخصوص رغبت دلائی جائے کہ وہ تصوف سے وابستہ ہو کر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات تصوف کے راستے میں رکھے ہیں ان کو حاصل کریں. کیا مقصد ہے یہ بیان فرمایا ہے. طریقت کیا ہے یہ انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں. امام ربانی نے طریقت کی جو شرح بیان فرمائی اور اخلاص. امام ربانی ارشاد فرماتے ہیں کہ طریقت اور جن کا پانا مقصد ہے. دراصل طریقت پورا کا پورا شریعت ہی کے تیسرے حصے کو کمال تک پہنچانے میں اس کی مدد فرماتا ہے اور اسی بنا پر اسے شریعت کا خادم قرار دیا کیونکہ خادم اس کو. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین. اما بعد نحمد و نصلی علی رسول الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم. مولانا ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب, مولانا بہاؤالدین نقشبندی صاحب, دیگر علماء کرام اور آج کے فضل کے روح نواں مولانا سید حسین بشیر اللہ شہید صاحب, بڑے معلومات آخری بیانات آپ سماعت فرما رہے تھے. میں مولانا جب کبھی بھی یاد کرتے ہیں یہاں کی شرکت کو ہی اپنی سعادت سمجھ کے آتا ہوں مجھے, اور مجھے ادارہ خیال کا ان تمام علماء کرام کے سامنے درکشائی کے لیے میں جگہ تکلف محسوس کرتا ہوں. میں مولانا سے اجازت چاہ رہا تھا. میرا پھر اتنا عرض کروں گا کہ اولیاء کرام بزرگان دین
जो भटके हुए लोगों को राह रास्त पर लाने का जिसका काम है, कादरिया सिलसिला हो, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, ये तमाम सलासिल मौलाए कायनात सैयदना अली करमल्लाहु वजहू से होते हुए रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मिलते हैं। और इनका कोई अलहदा मिशन नहीं, ये किताब व सुन्नत ही, लेकिन तरीक़ेकार जुदागाना है, लेकिन हर एक का राबता किताब व सुन्नत से वाबस्ता होता है। अभी मुझसे पेश मुकर्रिर ने बहुत ही दिलनशी अंदाज में और पुरमज़ इजहार ख्याल के ज़रिए आपके सामने ही चंद बातों को रखा। मुझे इस मौके पर हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वो वाक़या याद आता है कि पिराने पीर बाज़ इरशाद फरमा रहे थे, गौसुल सतलैन एक बहुत बड़े ताजिर भी थे और आपका मदरसा था मदरसा जामे कादरिया, और हुज़ूर पिराने पीर का वाज बयान हो रहा था। खादिम ने आकर इत्तला दी कि हजरत आपका जो माल भरा हुआ जहाज था समंदर में गर्क हो गया। तो पिराने पीर ने अपने आंखों को बंद किया और कल्ब की तरफ मुतवज्जे हुए और फिर आंख खोल के फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बयान जारी रहा। फिर थोड़ी देर के बाद खादिम ने आके कहा, सरकार आपका जहाज जो गर्क हो गया था वो सही सलामत किनारे पे पहुंच गया। फिर पिराने पीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फिर अपने आंखों को बंद किया, कल्ब की तरफ मुराक़बे में गए, फिर आंख खोली और फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह। सिलसिले से वाबस्ता होने वाले अपने पीर की हर अदा पर नजर रखते थे और कुछ समझ में न आए तो अदब और एहतराम से इस्तिफादन दरियाफ्त भी कर लेते थे। आपके मुरीदीन ने जब बात खत्म हुआ तो गौसुल सतलैन से दरियाफ्त किया, नुकसान पे भी अल्हम्दुलिल्लाह, फायदे पे भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो पिराने पीर ने इरशाद फरमाया कि जब नुकसान की इत्तला मिली तो मैंने अपने कल्ब को आग बन के अपने कल्ब को टटोला कि इस नुकसान के सदमे से मेरा कल्ब मेरे मौला की याद से गाफिल तो नहीं, तो कल्ब से अल्लाह अल्लाह की सदा आ रही थी। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। और जब जहाज के सलामत होकर किनारे पे पहुंचने की इत्तला मिली तो मैंने महसूस किया कि खुशी के मारे में मेरा कल्ब याद मौला से गाफिल तो नहीं, तो तब भी मुझे आवाज़ आई अल्लाह अल्लाह की, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। हुज़ूर गौसुल सतलैन के मवाइद में 70,000 का मजमा रहता और पिराने पीर का ये आलम होता। आज हम थोड़े से लोगों के लिए लाउड स्पीकर इस्तेमाल करते, लेकिन गौसुल सतलैन जब बयान फरमाते, वाज इरशाद फरमाते तो गौसियत माप के आवाज़ में और आपकी आवाज़ में अल्लाह ने ऐसी तासीर दी कि 70,000 के मजमे में सामने बैठ के जो शख्स जिस आवाज़ में आप वाज समात फरमा रहा है, आखिरी सब में बैठने वाला भी उसी अंदाज से आवाज़ सुनता। बहरहाल अल्लाह के बंदों की सोबत अख्तियार करे और सही तरीके से बुजुर्गान दीन से वाबस्ता हो जाए तो अल्लाह ताला बिगड़े हुओं को भी राह रास्त पर लाता। चोरों को अल्लाह ने अब्दाल बना दिया, वली बना दिया। एक गुनाहगार बंदे की क्या हैसियत है, उनके अंदाज़े करम खास हुआ करते हैं। दिल बड़ा ना हो तो दिल तोड़ दिया करते हैं। किसी आइन की पाबंद नहीं, देन उनकी चाहते हैं तो खताओं पे अदा करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बकौल शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, मल्लम शेख लहू शैतान, जिसका कोई शेख नहीं है उसका शेख शैतान। हम बुजुर्गों के साथ वाबस्ता हो जाएं। एक तो घटे साथ में अक्सर कहता हूँ मौलाना के दीगर कई किताबों में जो एक साहब लेके आप 2-3-4 किताबें आपने पढ़ा, मुझे एक हदीस बड़ी अच्छी मिली, मन साफानी के काबिल, ना इल्म सही है ना अमल सही है, लेकिन मेरे पीर मुकर्रम अबुल बिलाल रहमा का हुक्म था और फिर मेरे मुरफ़ाए कार की दुआएं मेरे साथ थी, ये काम हुआ। अल्लाह उसे कबूलियत का दर्जा था। शाह हुसैन शहीदुल्लाह बशीर मुद्दत फी ज़ुहूर, हज़रत मौलाना हसीबुद्दीन साहब
نقشبندی مجددی مدت فیوز ہو، حضرت مولانا ڈاکٹر سید مرتضی علی صوفی صاحب مدت فیوز ہو، سامعین کرام، اولاً میں برادر طریقت حضرت مولانا کی خدمت میں ہدیہ تہنیت کی تبریک پیش کرتا ہوں کہ ان کی شبانہ روز کوشش کے بعد ماشاء اللہ سلسلے نقشبندیہ و قادریہ کے مشائخین کا ایک مستند مجموعہ ہمارے سامنے آیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولانا کو صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ ان کی عمر دراز فرمائے اور تمام آمدے کو ان کی صحت سے جہاں بھی ہے صحت سے عافیت سے رکھے۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے تو بعد میں کریے، ان کے بعد بھی کریے ان کا ٹھیک ہے۔ یہاں بھی مولانا جیسا اپنے جیسے مجھے اپنا گھر کا سمجھے، قیامت میں بھی مجھے وہاں بھی کرنا کہ میرے گھر کا ہے۔ مجھے امید ہے کہ مولانا وہاں بھی مجھے یاد رکھیں گے، جہاں یہاں ان کی معیت ہے۔ اللہ سے امید ہے کہ ہمارے صدقے شیخ کے صدقے کے کل میں انشاءاللہ وہاں بھی ہیں۔ بہرحال میری اس نسبت پر مجھے بڑا فخر ہے، مولانا کے کئی توجہات اور ان کی مولانا کی جو ہے ماشاء اللہ کئی عنایتیں مجھ پر ہے، جس کی وجہ سے آج یہ عاجز آپ کو معلوم ہے کہ درس قرآن کا جو سلسلہ چل رہا شہر میں تقریباً 4-5 جگہ سلسلہ چل رہا، اور اس کے بانی اگر ہیں، اس کے پیچھے اگر کوئی اگر روحانی تصرف میں طاقت ہے تو وہ مولانا کی، اور مولانا کی معرفت تو بہت دور کے بعد رہی، مولانا کا نام کی معرفت بھی نہیں ہے لوگوں کو بھی، مولانا کی معرفت تو بہت دور کی رہی۔ آپ سن رہے ہونا کوئی یہ ہو رہا کوئی بشیر مائٹی بہت دن تک کوشش کرتا ہے کہ پکارتا کیا مولانا سید شاہ حسین شہید کا بشیر سے بڑا نام ہے بھائی، کسی کو بولنا نہیں آتا۔ اب دیکھیں نا مختلف بڑے بڑے مشاہدے بھی لکھانا ہے، نام میں یہی ہے تو جب نام نہیں کیا ان کے نام سے بھی نہیں پہنچ سکتے، تو پھر آپ مولانا کے واقعی بات ایسی چیزیں ہیں جو خاص مولانا سے متعلق ہے۔ اگر میں کہوں تو مانس بات کبھی جو ہے کہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں نے کبھی نہیں وسیلے کرو کوشش کرو تو یہ آیت میں حکم ہے، اور سنیے وسیلہ مل گیا، وسیلے کی تلاش میں کامیاب ہو گئے تو جاہدوا فی سبیلہ، اب اس کی راستے میں کوشش کرتے رہو، مجاہدہ کرتے رہو۔ جیسا کہ آپ نے سنا حجیب صاحب سے حضرت بندرآباد فرماتے ہیں پہلے مجاہدہ ہے، پھر مراقبہ ہے، پھر مشاہدہ ہے، مگر یہ بندرآبادی تصوف ہے، سلسلے چشتیہ کا ہے، مگر حضرت شاہ نقشبند نے ہم کو بہت ہی مختصر سا اور بہت ہی اقرب راستہ بتایا کہ دل بیار دست باکار، دل دے دو اللہ کو اور ہاتھ دے دو دنیا کو، دل سے آپ اللہ کی یاد کرتے رہیے، دنیا کرتے رہیے، مگر دل سے اللہ کی یاد جاری رکھیے۔ یہی اخلاص ہے، یہی احسان ہے کہ جہاں بھی جائیں حق بولیں، حق سنیں، حق دیکھیں، یہ احسان کی منزل آپ کو ذکر الہی سے نصیب ہوتی ہے۔ تو عرض کرا تھا کہ یہاں پر جاہدوا فی سبیلہ جو فلاح، یہاں ایک بات میں عرض کر کے کہ 10:30 کو حشا پڑھنا ہے، میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ مولانا نہیں کرتا کہ ہم وقت کی پابندی کریں، تو نقشبندی اصول میں یہ بھی ہے کہ وقت کی پابندی کریں، تو ہم انشاءاللہ 10:30 کے پہلے اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں، تاکہ عشاء بھی ہے، اس کے بعد عشاء بھی ہے، پھر مولانا کے ساتھ ہم کو وہاں جانا ہے، تعزیت بھی ہے، تو اسی لیے میں کوشش کروں گا کہ بات کو مختصر کروں، پھر مولانا صوفی صاحب سے میرے کو سننا ہے۔ یہاں ایک اہم بات سن لیجیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم علیہ السلام اور ان کے پردہ فرمانے کے بعد بھی، بلکہ ان کے تشریف لانے سے پہلے بھی، ان کے تشریف لانے کے بعد بھی، ان کی ذات سے بھی، ان کے تبرکات سے بھی سب سے وسیلہ جائز ہے، اور یہی وسیلہ اس آیت شریفہ میں ہے۔ یقیناً اس میں اعمال بھی مراد ہے، پر صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت اس بات پر متفق ہے، یہاں وسیلے سے مراد ذات رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہاں وسیلے سے مراد شیخ کے طریقت کا دامن تھامنا ہے۔